شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وقال عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں دیگر اور نعمتوں سے نوازا ہے وہیں ایک عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی انسانوں کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں. کسی کو نعمت دے کے نوازتے ہیں، کسی کو نعمت سے محروم رکھ کے نوازتے ہیں. جیسا کسی کو مال دے کے نوازتے ہیں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے، اس مال کو خیر کے کاموں میں لگا کر اچھائی کماتا ہے، یا پھر مال کی وجہ سے تکبر میں، فخر میں اور بیرا حرمی میں پڑتا ہے. مال دے کے نوازتے ہیں. اور کسی سے مال لے کے نوازتے ہیں، مال سے محروم رکھ کے نوازتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے، یہ قناعت پسندی اختیار کرتا ہے، یہ پھر ناشکری اور وابلہ بچانے لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کے نوازتے ہیں کہ آیا اس اولاد کی قدر کرتا ہے، اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے، اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے امانت داری کے ساتھ، یا پھر اس کو ناقدری کے ساتھ اس اولاد کا اس کو ضائع کرتا ہے. اور بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتے ہیں. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام قرآن پاک میں صاف بیان کیا. جس کو چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے، لڑکے دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے زنانہ اولاد عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دستور بتا دیا ہے. تو نعمت دے کے بھی نوازتا ہے اور نعمت لے کے بھی نوازتا ہے. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت لے کے نوازے آزمائے تو یہ آزمائش ذرا ہلکی ہوتی ہے. نعمت دے کے جب نوازتا ہے تو یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات اس سلسلے میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بار بار گزرا ہے. دیگر صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ تنگی اس قدر ہوتی کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں میسر نہیں ہوتے. اتنی تنگی کا زمانہ ہے. مدینہ منورہ آئے تو بس بدن کے
सदर चुमाने के बता। फिर एक जमाना वो आया, माल दौलत की फरावानी हो गई, इस कदर फरावानी हुई, किताबों में लिखा है कि वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भूख की वजह से बेहोश हो जाया करते थे, वो कतान का कपड़ा अपनी नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कतान का कपड़ा बहुत कीमती किस्म का कपड़ा होता है, और कुछ सहाबा किराम फरमाते हैं कि वो तंगी के दिन बड़े आसानी के थे, आजमाइश आराम से गुजर जाती। ये फराखी के दिन बड़े मशक्कत में डालने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, आमिरुल मोमिनीन है, मीठा पानी पेश किया गया तो फौरन पूछने लगे कि क्या बात है, अरब में मीठा पानी तो नहीं मिलता है, मीठा पानी कहाँ से आया? तो लोगों ने अर्ज़ किया, आमिरुल मोमिनीन आपकी खातिर इस पे थोड़ा सा शहद घोल के इसको मीठा बनाया गया है। तो कहने लगे कि ले जाओ, ये हम नहीं पिएंगे। कहीं रोज़े क़यामत ये न कह दिया जाए कि उमर तुम्हारी नेकियों का बदला तो उस मीठे पानी की शक्ल में तुमको दिया जा चुका था, यहाँ कुछ नहीं। कौन कहते हैं? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अजीम तरीन हस्ती है, अल्लाह ने मांग के लिया है और फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। उमर मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान में एक आड़ है, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने में उमर सबसे ज्यादा सख्त है, बहुत सारे उनके फजाइल हैं बेशुमार मौके पर। अना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, बारहा इसका तज़किरा है। लेकिन उनकी शान ये है कि नेमतों के मिलने से डरते थे, तो अल्लाह ताला नेमत औलाद की नेमत देकर नवाजते हैं और आजमाते हैं कि तुमने उसकी कैसी तरबियत की, आया उनको आखिरत के काबिल बनाया कि नहीं बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफदल मिन अदबिन हसन, कोई वालिद अच्छे अखलाक उम्दा तरबियत से बेहतरीन तोहफा अपनी औलाद को नहीं दे सकता। एक दूसरे मौके पर फरमाया, लअन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुन मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन, एक सा सदका कर, एक सा यानी तकरीबन वही 2 किलो के आसपास खजूर या जौ, जो भी कीमती चीज या सोना चांदी, इसकी तहदीद नहीं कि एक सा जो पैमाना होता है वो पैमाना भर कर सदका करने से बेहतर ये है कि तुम अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हैं कि आखिर वक्त है, नबी की औलाद है और नबूवत दर नबूवत चल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, 3 पीढ़ियों से नबूवत का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, फिर भी अपने बच्चों को जमा करके आखिर वक्त में पूछते हैं कि माता मिन बादी, है मेरे बच्चों, मेरे बाद किसकी परवरिश, किसकी परस्तिश करोगे, तुम किसको माबूद मानोगे? आया मैंने आज तक अपनी सारी जिंदगी में जो तरबियत तुमको सिखाई, जिस दीन पर तुमको चलाया, जिस खुदा की वहदानियत को मानना तुम्हें तुम्हारे अंदर मैंने बसाया है, तुम उसी पर कायम रहोगे या मेरे जाने के बाद तुम अपना दीन बदल दोगे? इस फिक्र का एहसास याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के सामने जाहिर किया, तो वो तो नबी के बेटे थे, कहने लगे क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। अब्बाजान परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जिस मिजाज पर हमारी तरबियत की है, जिस खुदा की वहदानियत और जिस माबूद की उलूहियत को आपने हमारे अंदर जमाया और बसाया है, उसी पर कायम रहेंगे। आपके और आपके बाप दादा के जो माबूद है इलाह वाहिद अल्लाह ताला की हम इबादत किया करें। ये फिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस आयत को बयान किया। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि इस आयत से पता चलता है, इसका सबक ये है, इसका मकसद ये है कि वालिदैन अपनी
اپنی اولاد کی دینی تربیت کے سلسلے میں کبھی غافل نہ ہو۔ دنیاوی لحاظ سے مال و دولت، جائیداد، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس، ان کے لیے بڑا سا بڑا بزنس آپ لگا کے دے دیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے، بیرون ممالک میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو آپ نے تعلیم دلائی، لیکن آپ نے دین نہیں سکھایا تو وہ آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، ان کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنی اولاد کے اندر خدا کی عظمت، خدا کے رسول کی عظمت، خدا کے دین کی عظمت اور دین کے احکام کی عظمت، یہ چار چیزیں پیدا نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نے اپنی اولاد کا تربیت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ چاہے آپ ان کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ان کو ایڈوکیٹ بنا دو، پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی کروا دو، فلاسفر بنا دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ چاند پہ پہنچ جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے اندر دینداری نہ پیدا کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے تہجد کے موقع پر، ان کے والد بھی بہت متقی آدمی تھے، تہجد کے موقع پر آواز دی اقبال، تو جی ابا جان کچھ نہیں بولے، جاؤ بھیجا جی۔ دوسرے دن پھر اسی وقت تہجد کے موقع پر آواز دے کر بلائے کہ اقبال ادھر آنا، پھر آئے، پھر کہا جاؤ واپس بھیج دیجیے۔ تیسرے دن بلائے، تیسرے دن بلا کے کہا کہ اقبال قرآن پڑھتے ہو؟ جی ابا جان پڑھتا ہوں۔ ایسا پڑھتے ہو؟ ایسا پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم اللہ پاک کو سنا رہے ہو۔ یہ 3 دن بلانے کے بعد تیسرے دن جب اس بات کو سنایا تو اس کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے یورپ میں جا کے، انگلینڈ میں، برٹش میں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے والدین نے دینداری بچپن سے اس قدر سکھا رکھی تھی کہ اس زمانے میں فتنے کے ماحول میں مسلمانوں کے ایمان پر اور ان کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کا مکمل انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا۔ ایسے سنگین ماحول میں جا کر ہم نے وہاں زندگی گزاری، اس کے باوجود اس برے ماحول کا اور فساد والے ماحول کا ہماری طبیعتوں پر اثر نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چلڈرن آر لائک ویٹ سیمنٹ، چھوٹے بچے یہ گیلی سیمنٹ کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس کو جیسے چاہے ڈال سکتے ہیں، وہ بلیک بورڈ کے مانند ہوتے ہیں، جو چاہے اس پر لکھ سکتے ہیں آپ، ان کے دل، ان کے ذہن، ان کے افکار بالکل خالی ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر اچھائی کو اچھائی بھی اس کے اندر بسا سکتے ہیں اور برائی بھی بسا سکتے ہیں۔ جب عقل پروان چڑھنے کا زمانہ ہو اس موقع پر اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا اور ان کو دینداری سکھانا، دین کی عظمت سکھانا، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت سکھانا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بار بار یہ حدیث میں سنا چکا ہوں، یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں ذمہ دار ہے۔ روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے آج اپنی اولاد کو دیندار بنایا، ان کو مہذب بنایا، ان کو اچھے اخلاق سکھائے تو آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی نیک نامی اور سرخروئی کا باعث ہے۔ اگرچہ کہ دنیا کی لحاظ سے اس کے پاس مال و دولت کم رہ جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق کی کمی رہ جائے تو یہ ایسی کمی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا تو دنیاوی لحاظ سے بھی ناکامی ہے اور شرمندگی کا باعث ہے، اور روز قیامت آپ کے لیے تمام اقوام عالم کے سامنے رسوائی اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے رہنے والی آل اولاد، ان کے پسماندگان کے اعمال جو میں ہر پیر کے دن ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے یہ کام
انجام دیے اس ہفتے میں. اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تمام لوگوں کے سامنے، اس کے والدین کے سامنے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے انسان دنیا میں جو بسا ہوا ہے، اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے، تمہاری بیٹی نے، تمہاری بیوی نے اور تمہارے پسماندگان نے فلاں فلاں اعمال انجام دیے. تو بتائیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دینداری، نیکی، پرہیزگاری نہ سکھائی، ہمارے جانے کے بعد اس میں کوئی برے اعمال میں پڑ گیا اور بدعمالیوں میں لگ گیا، تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے جتنے انسان دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی. کیا اس رسوائی اور شرمندگی کو برداشت کرنے کا تحمل ہمارے اندر ہے؟ ہمارا بچہ باہر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دے دے یا بری بات کہہ دے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر دیا، ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، تم نے ہماری نام کٹوا دی. یہ تو دنیا کی عزت ہے جو آنکھ بند ہونے تک رہے گی، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا. اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی عزت یہ پائیدار عزت ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کی مثال بتانے میں فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی نے سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی ہو، اور سوئی کو جب باہر نکال کے لائے تو سوئی کے سرے پہ جتنا پانی لگا ہے وہ دنیا کی مثال ہے، اور باقی سمندر کا جو پانی ہے وہ آخرت کی مثال ہے. اتنا بے پایا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا خلا ہے، اس پورے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو حکم دے کہ 1000 سال کے بعد آنا اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کے لے کے جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم سارے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اتنی بڑی زندگی ہے. وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم نے کیا سکھایا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خود سدھرے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ مستری جب کام کرتا ہے، میں نے مثال دی کہ بچے گیلی سیمنٹ کے مانند ہوتے ہیں، تو مستری جو مزدور ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، وہ سیمنٹ کو ڈھالے کا مختلف نمونوں میں، تو اس کو خود وہ فن جاننا پڑتا ہے کہ دیوار کو کھڑا کرنا ہے، اس کے اندر مختلف ڈیزائن بنانا ہے، اینیمیشن کا ڈیزائن بنانا ہے یا پی او پی کا کام کرنا ہے، تو وہ خود اس فن میں پہلے ماہر بنتا ہے، اس کے بعد سامان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سیمنٹ لیتا ہے اور دیگر چیزیں اس کے اوزار ہیں وہ استعمال کر کے نقش و نگاری کرتا ہے. لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے، آپ کی دینداری درست ہونی چاہیے، آپ کے دن رات کے معمولات درست ہونے چاہیے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت صرف کریں، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک نوکری پہ رہے اور ملازمت کر کے آئے یا کاروبار سے آئے اور پھر فون میں لگے رہے، کھانا کھا لیے سو گئے. آدھا گھنٹہ کھانا کھانے میں وقت لگائیں گے، پون گھنٹہ کھانا کھانے میں وقت لگائیں گے، لیکن 10 منٹ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے وقت لگانا یہ ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. جو اس لیے کہ خود ہمارے اندر دین کی عظمت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے. ہم نے دین کو ہلکا سمجھ لیا ہے. ہم نے اس عظیم ترین نعمت کو، جس نعمت کو صحابہ کرام نے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ لیٹ کر اور اپنی گردنوں کو کٹا کے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو لٹا کر کے اور اپنے گھر بار مال و دولت کو بالکل ویران کر کے لٹا کے جس دین کو ان مشقتوں سے حاصل کیا تھا، ہم کو تو مفت میں مل گیا ہے. وجدناہ عن جدہ کہتے ہیں کہ ہم نے وراثت میں دین پایا ہے، اسلام ہم نے وراثت میں پایا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت ہمارے اندر نہیں. یہ وجہ ہے کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو تعلیم دین کی ملتی ہے تو ان کے اندر اسلام کی اور دین کی عظمت، اس کے احکام پر عمل
پابندی کے ساتھ کرنا یہ زیادہ پایا جاتا ہے. ابھی ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ان کے فرزند نے عیسائی لڑکی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس سے نکاح کر لیا یورپین کنٹری میں. تو انہوں نے یہاں سے اپنی جو بہو تھی، نئی بہو ہے، اس سے ملاقات تو نہیں کر پائے، لاک ڈاؤن کا تسلسل چل رہا ہے، یہاں سے کپڑے بھیجے. جب وہاں کپڑے پہنچے تو اس کے آستین یہ گٹے سے اوپر تھے، چونکہ عام طور سے یہاں پر کپڑے ٹیلر وغیرہ بھی جو سیتے ہیں فل آستین کا نام یہاں تک ہوتا ہے زنانہ کپڑوں کا. مردوں کے آستین بالکل یہ انگوٹے کی ہڈی تک ہوتے ہیں اور زنانہ کپڑے کے فل آستین یہ گٹوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی حد سے زیادہ. میری بہو نے وہاں سے کہلوایا کہ یہ لباس شرعی لباس نہیں ہے، اس کو میں زیب تن نہیں کر سکتی، لباس یہاں تک چاہیے پورا گھٹوں کے نیچے تک. ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی، 1 سال 1.5 سال ہوا ہے، اس کے اندر اسلامی احکام کی عظمت، اسلام کی عظمت اور دین پر چلنے کا جذبہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم محسوس ہونے لگی. ابھی اتنے سال سے 50-60 سال سے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اس چیز کا ہم کو احساس تک نہیں ہے، اس چیز کو ہمارے سامنے اس نئی مسلمان خاتون نے واضح کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو گھر میں کھانے سے پہلے کہ دعا کا اہتمام کرائے، مسجد میں جائے تو کیا دعا پڑھنا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے جو دعا پڑھنی ہے وہ یاد دلائیں. گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا ہے. کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرے یا کوئی تحفہ دے تو جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے. بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا پڑھنا ہے، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد دعا پڑھنا ہے. پانی پیتے وقت دیکھ کر پانی پینا اور بسم اللہ پڑھ کے پینا. کسی کام کا آغاز کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھنا، وہ کام مکمل ہو جائے تو الحمدللہ پڑھنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو ہماری اولاد ہم کو دیکھ کے سیکھے گی. بوسنیا ایک ملک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1920 میں وہاں پر جو خواتین کا لباس تھا وہ بالکل مکمل 100% حجابانہ لباس تھا. لیکن انہوں نے اپنی چھوٹی بچیوں کے سلسلے میں بے پرواہی سے کام لیا، ان کو مغربی لباس زیب تن کروایا. آج 100 سال گزر گئے ہیں، آج ان کی پوری نسل پورا زنانہ برہنہ پھرتا ہے. آپ چھوٹے بچوں کو لباس پہناتے ہیں، خاص طور سے بچیوں کو، تو آف شولڈر کپڑے ہوتے ہیں، سلیو لیس کپڑے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی ہے، وہی بچی کل کو بڑی ہوگی. آپ نے آج اس کو جو کپڑے زیب تن کروائے ہیں اس کو کل انہی کپڑوں کی خواہش ہوگی. وہ آپ کو اسلامی طرز کے اور دینی مزاج کے مطابق جو کپڑے ہیں اس کو زیب تن کروائیں گے، بولے نہیں میں نے پہنتے. یہ حقیقت ہے، آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ جس چیز کا اس کو عادی بچپن سے بنائیں گے اسی عادت پر وہ چلے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. بچہ فطرت اسلامی پر اور اسلامی اخلاق اور اسلامی عادات کے مطابق پیدا ہوتا ہے، بالکل فطری طور پر. لیکن اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. یہی کہا جاتا ہے، شاید حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلی درس کا ہے. ماں باپ کو بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا طرز کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں بچپن سے، ان کا گفتگو کا انداز کیسا ہے. گھر میں گرمی کا مزاج ہو اور شور شرابے کا غصہ کرنے کا مزاج ہو، چھوٹا بچہ رہے گا وہ بھی غصہ کرے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا فوراً. 1 سال کا بچہ رہے گا فوراً ہاتھ اٹھائے گا. اس کو عقل نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوتا ہے، کسی کو مارنا بری بات ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. لیکن جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ یہ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، خلاف مزاج کوئی کام پیش آتا ہے تو ہمارے بڑے ڈانٹتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ بچہ دیکھے گا 1 سال کا بچہ، ابھی عقل اس کی ناقص ہے، دماغ چھوٹا سا ہے، لیکن اس چیز کو دیکھ کر فوراً اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے.
اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خاص اہتمام فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل کو سلام کرے، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی معمول دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں مدینہ منورہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ سب سے افضل ترین، سب سے بڑے تو ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا ایک طرز ہے کہ آپ اچھا عمل کر کے بچوں کو بتائیں، زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام جو پیدا ہے بولنے کے مقابلے میں کر کے دکھانے سے زیادہ پیدا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو لوگوں نے، کافروں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، تابعین کی زندگیوں کو لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا، اور دیکھ کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان آئے خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، بلکہ بعض تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں مسلمان آئے، تو یہاں کے بسنے والے جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں کی دن رات کی زندگی، ان کے بول چال کا طرز، ان کا لین دین کا عمل، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو آگ سے ڈراؤ، دوزخ کی آگ سے۔ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا خون لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ لکڑی سے جلنے والی آگ اتنی سخت ہوتی ہے، تو جس آگ کا ایندھن پتھر ہوگا وہ آگ کیسے ہوگی؟ الامان والحبیب علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کی نگرانی کرنے والے دنیا کے محافظین کی طرح نہیں ہے کہ 5000 روپے رشوت دے دیے چھوڑ گئے۔ غلاظ شداد، ایسے فرشتے ہیں جو بالکل سخت مزاج اور شدت والے ہوں گے، جو سختی کریں گے اور تند مزاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس حکم کی ان کو تاکید کی ہوگی اس کو بجا لانے میں، اس کو انجام دینے میں بڑا ضرورہ برابر بھی وہ کبھی کوتاہی نہیں کرے۔ لہذا اس آگ سے بچانے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب یہ نوجوان نسل ہی ہمارا مستقبل ہے۔ اب ہمارے والدین نے، ہمارے باپ دادا نے پوری دینداری کے ساتھ، علم نہ ہونے کے باوجود، لا علمی یا کم علمی کے باوجود ہمارے اندر مکمل طور سے دینداری پیدا کی، ہم کو دیندار بنایا، نمازی پرہیزگار بنایا، مسجد کے قابل جانے والا، مسجد جانے کے قابل بنایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے قابل بنایا ہے، پوری ایمانداری کا انہوں نے ثبوت دیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اب ہماری باری ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آیا ہم اپنی اولاد کے ساتھ اسی دینداری والا، ایمانداری والا معاملہ کرتے ہیں، یا ہم بےمان بن جاتے ہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے اپنی اولاد کی تربیت کی، اس ذمہ داری کو ہم پوری طور سے ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بنتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد دے کر آزمایا ہے کہ تم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں، بیانات میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی لے جائے، خود اس کا اثر ہوتا ہے اپنے مزاج پر بھی، اور اپنے بچوں کے اندر بھی دینی محفلوں کا اس کا اثر ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، جلسے میں بیٹھ کے بیان میں بیٹھ کے کھیلتا نہیں، اس روحانیت کا اثر اس کے مزاج پر ضرور ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر اثر دے گا۔ جیسا کہ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے، ماحول بنائے،
نمازوں کی پابندی کا خود اہتمام کرے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کی ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مارو۔ کیوں؟ نماز تو 15 سال میں فرض ہو رہی ہے، پھر 10 سال میں مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی نماز کی عادت نہیں بنے گی، نماز کا شوق اور نماز کی فکر نہیں پیدا ہوگی تو آگے بالغ ہو کر بے نمازی بنے گی۔ تو پہلے ہی اسے تیاری کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے کہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود نماز 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دین کی تعلیم کے سلسلے میں نمایاں ہدایات ہے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے سلسلے میں۔ دنیاوی تعلیم دے، اس کے ساتھ ساتھ دین پرائرٹی میں ہو، فرسٹ پریفرنس دین کو دیا جائے، تاکہ کل ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہماری اولاد بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات انسان انقطع عمله الا عن ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو فرمائی وہ فرمایا ولد صالح يدعو له، اس کے جانے کے بعد نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا تو اس کے لیے دعائے خیر کرے گی، اس کے لیے ایثار ثواب کرے گی، قرآن پاک پڑھے گی، صدقہ خیرات کرے گی اور اچھے اعمال کر کے اس کو پہنچائے گی، تو وہی اعمال کے پہنچنے اور اعمال کے بڑھنے کا، ہماری نیکیوں کا بڑھنے کا باعث بنے گی۔ تو فکر کرنی چاہیے کہ اب تک جو زندگی ہماری غفلتوں میں گزر گئی وہ گزر گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے کہ اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی وہ گزر گئی، معافی مانگتا زندگی میں خود ہم کو بھی دیندار بنا اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات، سیرت رسول کی کتابوں کا ایک 5 منٹ یا 10 منٹ، زیادہ دیر نہیں، ٹی وی پہ پروگرام آ جائے، گھنٹوں چلتا ہے، میچ چل رہا تھا، 4 گھنٹے 8 گھنٹے میچ چل رہا بھائی، آج پلک جھپکے بغیر دیکھ رہے ہیں، کھانے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ دین کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کے واقعات، صحابہ کرام اور صحابیت کی سیرت کے واقعات، تابعین اور اکابرین امت کے واقعات 10 منٹ سنائیں گے تو اس کا اثر ہماری اولادوں کے مزاجوں میں ضرور پڑے گا۔ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔